ذرا سوچئے کہ اگر ہم کسی گھر کے مالک ہوں، گھر پر کوئی آئے اور بتائے کہ وہ ٹیلی کام کمپنی کی طرف سے آیا ہے اور اس نے آپ کے گھر پہ ٹاور لگانا ہے یا فائبر آپٹک بھیجانی ہے، اس لیے آپ گھر کو فوراً خالی کر دیں، تو ہمارا کیا دل چاہے گا؟ ہمارا دل یہی چاہے گا کہ اگر ہمارے پاس کلاشنکوف ہے تو ہم فائرنگ کر دیں اور اس کو گولیوں سے بھون دیں۔ لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ اصلی کہانی ہے، کیونکہ اگر آپ منع کریں گے تو آپ کے پاس پولیس آئے گی، پولیس آپ کا گھر زبردستی خالی کرائے گی اور 5 کروڑ روپے جرمانہ لگائے گی۔ اس قسم کا قانون پاس ہوا ہے پاکستان کی قومی اسمبلی سے، اور اس قانون کو پاس کرنے والی ہیں جو حکومت کی وزیر آئی ٹی ہیں شہزا فاطمہ خواجہ صاحب۔ انہوں نے قومی اسمبلی سے یہ بل پاس کرایا ہے، پھر یہ بل سینٹ میں آیا، کیونکہ اگر کوئی بھی بل پیش کرتا ہے تو وہ 2 جگہ سے پاس ہونا اس کا ضروری ہوتا ہے، پہلے قومی اسمبلی سے اور اس کے بعد سینٹ سے۔ تو یہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، پاکستان کی اسمبلی سے، اور وزیر اعظم صاحب نے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ پھر یہ سینٹ میں آیا، اور سینٹ میں جو کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں آئی ٹی کی، اس میں سینیٹر پلوہ شاہ خان نے جب اس بل کو پڑھا تو انہوں نے پھر سوال اٹھائے کہ یہ بل ٹھیک نہیں ہے، یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ جب کوئی بھی شخص کسی گھر کا یا پراپرٹی کا مالک ہے تو کوئی ٹیلی کام کمپنی اگر اس سے اپنی مرضی سے وہ گھر خالی کروا رہی ہے مالک کی مرضی کے بغیر اپنا ٹاور لگانے کے لیے، تو یہ تو ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ جس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھا، اور اب سینٹ نے اس بل کی جو منظوری ہے وہ 60 ڈیز کے لیے مؤخر کر دی ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ شہزا فاطمہ جو ہیں وہ ایک انتہائی پڑھی لکھی خاتون ہے، منسٹر آئی ٹی ہیں، اور انہوں نے یہ بل پیش کیا، تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ میرا خیال ہے اگر شہزا فاطمہ خواجہ صاحبہ سے اگر یہ غلطی ہوئی ہے تو ان کو فوراً ان کی جاب سے ہٹا دینا چاہیے، ان سے پوزیشن واپس لے لینی چاہیے، اور اس معاملے کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ یہ انسانی غلطی ہے تو اتنی بڑی غلطی آخر کیسے ہو سکتی ہے پڑھی لکھی انسان سے، اور اگر یہ غلطی نہیں ہے تو کیا اس کے پیچھے پیسہ چلا ہے، کیا پیسہ کھلایا گیا ہے، کیا منہ بند کیا گیا ہے پیسے سے؟ تو اس معاملے کی کہ آئی ہوپ تحقیقات ہوں اور صحیح سے پتہ لگے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے ہوتے ہوئے اس پہ دستخط ہو گئے، تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں شہباز شریف صاحب کے سامنے پیش ہوتی ہیں، ان کے پاس پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا اور وہ سائن کر دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب وزیر اعظم کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی بھی چیز پہ سائن کر رہا ہے تو اس کو بہت اچھی طرح پڑھنا چاہیے، اگر وہ خود نہیں پڑھ رہے تو ان کی ایک قابل ٹیم ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا وزیر اعظم ہو، اس کی ایک ٹیم ہونی چاہیے کہ جو ہر بل کو پڑھے اور وزیر اعظم کو بریفنگ دے اور اس کے بعد سائن ہو۔ خیر، سینیٹ میں اس معاملے پہ شور مچایا سینیٹر پلوہ شاہ خان نے۔ اچھا، جو شہزا فاطمہ صاحبہ ہیں وہ ان کا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے، اور وہ خواجہ آصف صاحب کی ان کو نیس بتایا جاتا ہے، اور سینیٹر پلوہ شاہ خان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، تو انہوں نے اچھی بات یہ ہے کہ اس بل کو پڑھا، شکر ہے کہ یہ بل منظور نہیں ہوا ابھی تک، ورنہ جس کا گھر ہو تو وہ ایسا ہوتا کہ گھر ہمارا اور مرضی اور بدماشی چل رہی ہوتی ٹیلی کام کمپنیز کی۔ تو ابھی یہ معاملہ رک گیا ہے، 60 دنوں کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے سینٹ میں، اور میرا خیال ہے کہ اب یہ بل کبھی منظور نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہیں۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ غنڈہ گردی ہو، اور بہت ہی یقین نہیں ہوتا کہ پاکستان کی اسمبلی سے یہ بل، قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہو گیا ہے، اور 340 کے قریب یہاں پہ لوگ ہیں، اور ان میں سے کسی نے پڑھنے کی اس کو زحمت نہیں کی۔ آپ دیکھیں ذرا ہماری اسمبلی کا حال کہ یہاں پہ لوگ کیسے تعلقات اور سفارش کی بیس پہ آ جاتے ہیں جو کہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو شکر ہے کہ یہ پاس نہیں ہوا، ورنہ پاکستان میں جس انسان کے پاس پراپرٹی ہے تو اس کے سر پہ ہر وقت خطرے کی تلوار لٹک رہی ہوتی۔ تو کیسی عجیب و غریب چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، آپ اس حوالے سے اپنے بھی رائے دے سکتے ہیں، کامنٹس کر سکتے ہیں۔ تو اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔